رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز الایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ اپنی کلاس 5 کی اسلامیات کی بک نکال لیں اور اسلامی اخوت نکال لیں۔ اب میں اسے پڑھوں گا، آپ اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ اخوت کے معنی بھائی چارہ کے ہیں۔ اخوت کا رشتہ تمام مسلمانوں کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ کوئی مسلمان خواہ دنیا کے کسی گوشے میں آباد ہو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی نسل، رنگ، قبیلے اور مسلک سے ہو، اور وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، وہ دوسرے مسلمانوں سے اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے باہمی بھائی چارے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو اخوت ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ بھائی چارہ۔ ٹھیک ہے، تو اسلام ہمیں بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، خواہ کسی بھی نسل، قوم، ملت، ٹھیک ہے، ملک کے ہوں، اور کوئی رنگ نسل کے ہوں، کوئی بھی بولی بولتے ہوں، زبان بولتے ہوں، لیکن ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور ہمدرد ہیں۔ تمام مسلمان رشتہ اخوت میں پروئے ہوئے ہیں۔ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر کوئی توڑنا بھی چاہے تو نہیں توڑ سکتا۔ اخوت سیرت طیبہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل اہل عرب کے دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اہل عرب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، یعنی آپس میں بہت دشمنی رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں رشتہ اخوت قائم کیا۔ انصار نے اثار اور قربانی کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ اس بھائی چارے کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، ہجرت کی انہوں نے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو ایک نیا جو آپس میں دشمن تھے مہاجرین اور انصار، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپس میں بھائی چارے کا رشتہ قائم رکھیں، ایک دوسرے سے ہمدردی اور پیار محبت سے پیش آئیں، اور کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے ہم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کی مثال ایک انسانی جسم سے دیتے ہوئے فرمایا کہ باہمی شفقت اور مہربانی میں تم اہل ایمان کو ایک جسم کی طرح پاؤ گے۔ اگر جسم کا ایک عضو دکھنے لگے تو سارا جسم اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسلمان کے باہمی رشتے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک عمارت کی طرح ہیں، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ نیز خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ اخوت کے متعلق فرمایا کہ اے لوگو، میری بات غور سے سنو اور جان لو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال جائز نہیں جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے نہ دے۔ ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو۔ ٹھیک ہے، اس پیراگراف میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت مسلمہ کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اگر ایک جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمارت کی طرح مثال دی ہے کہ جو تمام مسلمان ہیں ایک عمارت کی طرح ہیں، اور ایک عمارت کا ایک حصہ، یعنی ایک اگر اینٹ بھی ہے وہ دوسری اینٹ کو مضبوط بناتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمایا کہ جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اسلام نے رنگ اور نسل کے امتیازات کو ختم کر کے دین اسلام کی بنیاد پر سارے انسانوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کا فرد قرار دیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آزاد کردہ غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا اور میرے سردار کہہ کر پکارتے تھے. ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق حضرت بلال کو یا سیدی یعنی میرے آقا کہہ کر پکارتے تھے. اسلامی اخوت کی اہمیت. اخوت ایک ایسی نعمت ہے جسے ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، مگر اسلام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے نواز رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. اگر تم سب کچھ خرچ کر دیتے جو زمین میں ہے تو ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت پیدا کی. بے شک وہ غالب حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مہاجرین اور انسان میں محبت کا، الفت کا رشتہ پیدا کر دیا. ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا جو جان دشمن تھے. اخوت کے رشتے نے امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کر دیا. پوری امت مسلمہ کا ایک کلمہ پڑھنا، باجماعت نماز ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور سال میں ایک بار حج کرنا ملت اسلامیہ کی اتحاد کی واضح مثالیں ہیں. قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر تم میں اتحاد نہیں ہوگا تو تم کمزور پڑ جاؤ گے اور دشمن کے مقابلے میں تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. رشتہ اخوت سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی کی صورت میں فوراً صلح کروانے کا حکم دیا ہے. دو مسلمان کا آپس میں 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا جائز قرار دیا ہے. اخوت کے فوائد. پہلا، اخوت امت مسلمہ میں اتحاد ملی اور اتفاق کی علامت ہے. اتفاق یعنی مضبوطی، اتحاد کی علامت ہے. نمبر 2، دوسرا کیا ہے؟ اسلامی اخوت مسلمانوں کے درمیان اصرار اور قربانی کا جذبہ اجاگر کرتی ہے. تیسرا، رشتہ اخوت سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. چوتھا، رشتہ اخوت سے دوسرے مسلمان کی عزت و تکریم ہوتی ہے. پانچواں، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، جس سے باہمی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اخوت کا رشتہ دین اسلام کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. دنیا کا ہر مسلمان اخوت کے رشتے سے منسلک ہے، لہٰذا دنیا کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں. تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ پورا جو سبق ہم نے پڑھا ہے آج. تو اب ہم آیت مشق کی طرف. مختصر جواب دیں. الف، اسلامی اخوت کا مفہوم بیان کریں. یہ سب سے پہلے پیراگراف میں ہم نے بیان کیا ہے، تو آپ وہاں سے اس کا جواب لکھ سکتے ہیں. اسی طرح باقی تمام جو سوالات ہیں اخوت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں. اس بارے میں آپ وہ حدیث کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کا بھائی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو یہ جو پیراگراف کی جو فرسٹ لائن ہے نبی کریم سے لے کے، ٹھیک ہے، نبی کریم سے لے کے مسلمان کا بھائی تک، یہاں تک. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ جو لائن ہے یہ آپ کی کیا ہے، آپ نے اس کا جواب لکھ دینا ہے، حدیث کا ترجمہ. جیم، اسلامی اخوت کی اہمیت بیان کریں. اہمیت بیان کرنی ہے آپ نے، تو اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں سے لے کے اخوت کی ایسی نعمت سے لے کے، یہاں سے لے کے اخوت کی اہمیت سے، اور آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں، جائیں گے یہاں تک. ٹھیک ہے. دال، اخوت کے 3 فوائد لکھیں. یہ ہم نے لاسٹ پہ پڑھے، اس میں سے آپ نے 3 لکھنے ہیں. سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. الف، لفظ اخوت کا کیا معنی ہے؟ بھائی چارہ. اس کا جواب کیا ہے؟ دال، بھائی چارہ. بے، اسلام سے پہلے لوگ آپس میں کس طرح تھے؟ خون کے پیاسے. اس کا جواب کیا ہے؟ بے،
خون کے پیاسے۔ جیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا؟ مہاجرین اور انصار۔ جی یہ بے، اس کا جواب کیا ہے؟ بے، مہاجرین اور انصار۔ دال، کون لوگ ایک جسم کے مانند ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ الف، مسلمان۔ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو اپنا گھر کا فرض قرار دیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ الف، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں ڈیش میں کیا آئے گا؟ بھائی بھائی ہیں۔ بے، انصار نے اثار قربانی کا ڈیش پیش کیا۔ انصار نے اثار و قربانی کا ڈیش پیش کیا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ کیا ہے یہاں؟ کیا آئے گا فلنگ دا بلینک میں؟ یہاں آئے گا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈیش میں محبت پیدا فرمائی، ان کے درمیان میں محبت پیدا فرمائی۔ دال، ان کے دلوں میں محبت پیدا فرمائی، ٹھیک ہے، یہ جیم میں آئے گا دلوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرمائی۔ دال، اخوت ملت اسلامیہ مسلمہ میں اتحاد ملی اور اتفاق کی ڈیش ہے۔ اتفاق کی علامت ہے۔ اتفاق کی علامت ہے۔ یہ دال میں کیا لکھیں گے آپ؟ علامت۔ ہے، دو مسلمان کا آپس میں ڈیش دن سے زیادہ ناراض رہنا جائز نہیں۔ 3 دن، یہاں کیا آئے گا؟ 3۔ سوال نمبر 4، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، ہم نے جو جملے کا دوسرا جو حصہ ہے وہ کالم بے میں ہے، تو ہم نے ان کو آپس میں ملانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کو آپ نے ملانا ہے اس سے، ٹھیک ہے، الف کو۔ بے، دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بے کو آپ نے ملانا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ جیم، اسلامی اخوت مسلمانوں کے درمیان اظہار و قربانی اور جذبہ اجاگر کرتی ہے۔ اس سے آپ جیم کو آپ نے ملانا ہے لاسٹ سے، درمیان، ٹھیک ہے۔ دال، رشتہ اخوت سے دوسرے مسلمان کی عزت و تکریم ہوتی ہے۔ دال کو آپ نے اس سے ملانا ہے۔ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک عمارت کی طرح ہے جس کے ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ ہے کو آپ نے اس سے ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں۔ اب کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان۔ اے رب دو جہاں۔